لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے. عزیزان محترم، حاضر خدمت ہوں میں سید نظر فاطمہ، پروگرام اسلام بیفور اینڈ آفٹر کربلا لے کر. یہ پروگرام ہم اس نیت کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے اسلام کی وہ دو تصویریں پیش کریں جو امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی سے قبل اور بعد میں ہمارے سامنے آئیں. اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے آج موجود ہیں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی، جن کا میں استقبال کروں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ یہاں موجود ہوئے. انشاءاللہ کہ خدا مددگار ہوگا. جی، تو خواہر جیسا میں نے کہا کہ ہم اسلام کی دو تصویریں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلی تصویر وہ کہ رسول اللہ کی اتنی محنت جو دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کی تھی، اس کے باوجود اس امت میں ایسی تبدیلی آ گئی کہ رسول جیسے شخص کو جو اپنا نائب سمجھ رہے تھے، جو اپنا لیڈر سمجھ رہے تھے، وہ یزید جیسے کو خلیفہ کہنے پر آمادہ ہو چکے تھے. اور دوسری طرف وہ تصویر جو آج اصل صورت میں اسلام ہمارے سامنے ہے. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے بنیادی طور پر سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ کیا رسول اللہ کی زندگی میں ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے تھے جن سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کی حکومت کو ہتھیانے کی ترکیبیں اور سازشیں رچی جا رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. خواہر، اگر آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں تو میں سب سے پہلے اللہ کے اس کلام کا تذکرہ کروں جہاں پہ اللہ نے اپنے حبیب کو اسوہ کہہ کے پکارا. جی. اور قرآن میں کہا کہ یہ نبی تمہارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے. اور نبی کا آئیڈیل بننا، اللہ کا محبوب بننا، توحید کی دعوت دے کر لوگوں کو اپنی طرف بلانا یا توحید کی طرف بلانا لوگوں کو اتنا کھٹک رہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ کفار اور مشرکین نبی کی جان کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے اپنے اقدامات کر رہے تھے، جی، بلکہ اپنے بھی نبی کے ساتھ منافقت کرتے ہوئے انہیں ختم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے. جی. اب آپ سوال کریں گی کہ ٹھیک ہے، غیروں کی بات تو ہمیں معلوم ہے کہ ہجرت میں ہوا، غزوہ تبوک میں ہوا، لیکن اپنوں کی بات کہاں سے آ گئی کہ اپنے بھی نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے یا مار دینا چاہتے تھے یا اپنوں سے بھی خوف تھا؟ تو یہ اس کی جو دلیل ہے ہمیں وہ آیت بلغ میں مل جاتی ہے، جب اللہ تمام حاجیوں کے درمیان اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. یعنی وہاں بھی خوف تھا، حاجیوں کے مجمع میں بھی نبی کی جان کو خطرہ تھا. لاحق حاجی تھا. کون ہوتے ہیں؟ جو سب مسلم ہوتے ہیں، جن میں تھے، ایمان ہے. لیکن چونکہ اس میں منافقین موجود تھے لہٰذا اللہ دلاسا دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب تم ڈرو نہیں، اللہ تمہارا مددگار ہوگا. یہ ایک قتل کا منصوبہ جو نبی کو مار دینے کی کوششیں جاری تھی، یہ اس وجہ سے کہ نبی کے بعد ان کو ان کی حکومت چاہیے تھی یا نبی کی جگہ پہ بیٹھنا تھا. یا اگر ہم اور اس کو گہرائی سے دیکھیں، تاریخ میں اور دقیق نظر سے ہم دیکھیں تو ہمیں غدیر کے بعد کے جو حالات ہیں وہ اور زیادہ سنگین ہیں، وہ اور زیادہ سخت ہیں کہ نبی غدیر سے واپس پلٹ کر آتے ہیں اور غدیر میں ہی نبی نے اعلان کر دیا تھا باطنی طور پر کہ یہ میرا آخری حج ہے اور اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اور پھر واپس آنے کے بعد جب بستر علالت پر آئے ہیں، مریض ہوئے ہیں اور حالت علالت میں جب انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے قلم اور دوات مانگا تھا، جسے پنجشنبے کا واقعہ کہتے ہیں، یعنی جمعرات کے دن کا واقعہ کہتے ہیں. ہر کتاب میں موجود ہے، اہل تسنن کے ہاں بھی موجود ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی یہ واقعہ موجود ہے. نبی کریم نے
مانگا کہ مجھے قلم و دوات دے دو، میں کوئی وصیت لکھنا چاہتا ہوں، وصیت لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، مگر لوگوں نے قلم اور دوات دینے سے انکار کیا، اور انکار کر کے کیا کہا، ہمیں آپ کی کسی وصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر کیا کہا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ یہ نبی کو وصیت لکھنے سے جو روکا گیا، یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ اب نبی کی جگہ پہ خود اپنی مرضی سے بیٹھنا چاہتے تھے یا کسی کو بٹھانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر قلم اور دوات نبی کو دے دیا گیا تو نبی اپنے بعد کے جانشین کی وصیت اس میں کریں گے، حتماً کریں گے، لہٰذا نہیں دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ قلم دوات نہیں دیا گیا، تاریخ کہتی ہے کہ نبی نے ناراضگی ظاہر کی، اور ناراضگی ظاہر کرنے کے بعد کہا کہ چلے جاؤ سب یہاں سے، ناراض ہو کے کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ رسول جو سب سے بہترین اخلاق کے حامل ہیں، رحمت للعالمین، دونوں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، انہیں غصہ آیا اور حالت غصے میں انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، اس کے بعد بھی لوگ وہاں سے نہیں گئے، وہیں کھڑے رہے۔ نبی بار بار کہتے رہے اسامہ کے لشکر کے ساتھ جاؤ، لوگ اسامہ کے لشکر کے ساتھ بھی نہیں گئے، حتیٰ تاریخ کہتی ہے کہ نبی نے یہ جملے عرض کیے کہ جو میرے حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے اسامہ کے لشکر میں نہیں جاتا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اتنا سخت جملہ نبی کے استعمال کرنے کے بعد بھی لوگ وہاں سے نہیں ہٹے، کیونکہ خوف تھا کہ ہم ہٹ جائیں گے تو بس نبی کسی کو اپوائنٹ کر دیں گے، لہٰذا وہ وہیں پر موجود تھے۔ نہ صرف یہ کہ ابھی آخری ایام ہے نبی کے اور یہ حالات ہیں، بلکہ جب نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ تاریخ کی وہ سیاہ حقیقت ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود نبی کی زندگی میں لوگوں کی یہ پلاننگ تھی کہ بس نبی آنکھیں بند کریں اور ان کا یہ منصب ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ پلاننگ جو ان کی تھی وہ کس حد تک کامیاب ہوئی، اور کیا بنیادی تبدیلیاں اسلام میں رونما ہوئیں بعد شہادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے نبی کے بعد وہ یہ کہ نبی جب تک موجود ہیں، نبی کی آنکھیں جب تک کھلی ہوئی ہیں، نبی کے پیغامات جب تک لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، تو وہ پیغام کس کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں؟ پروردگار کی جانب سے، رسول اللہ کی طرف، یعنی الہی منصب پر الہی حاکم ہے، ہاں الہی حاکم الہی پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے، لیکن اب بنیادی جو خرابی پیدا ہوئی ہے نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد وہ یہ کہ اب الہی نمائندہ اس منصب پر نہیں، لوگوں کا بنایا ہوا کوئی حاکم ہے وہاں پر، الہی وہاں پہ منصب حاصل کرنے والا کوئی وہاں شخص نہیں ہے، منصب خلافت پر انسانوں کا چنا ہوا ایک حاکم بیٹھا ہوا ہے۔ جب منصب ہی الہی نہیں ہے تو پیغام الہی کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت عمدہ، ہاں، پیغام الہی، یعنی سب سے پہلا جو نقصان ہوا قوم اور ملت کا وہ یہ کہ الہی پیغامات منقطع ہو گئے۔ بہت اچھے۔ اب پیغامات کس کے جا رہے لوگوں تک؟ حاکم کے، حکومت کے، حکومت جو کہہ رہی ہے وہ ہو رہا ہے۔ دوسری خرابیاں بہت ساری پیدا ہوئی، میں صرف دو بنیادی باتیں، ایک یہ کہ الہی کنیکشن لوگوں سے منقطع ہو گیا، یہ کتنا بڑا جو ہے خسارہ ہے، ہمارے نقصان ہے۔ دوسری جو خرابی پیدا ہوئی وہ یہ کہ تاریخ لکھتی ہے، اہل تسنن کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ نبی کی آنکھیں بند ہونے کے بعد نبی کی احادیث کو بیان کرنا، لکھنا، ذخیرہ کرنا ممنوع قرار دیا گیا۔ ادھر اعلان ہوا کہ جس کے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے وہ اسے جلا ڈالے، اور احادیث کا ذخیرہ جو نبی کے اقوال، سنہرے اقوال جو وحی الہی کے ذریعے سے نبی نے لوگوں تک پہنچائے تھے اسے جلایا گیا۔ نہ صرف یہ کہ جلایا گیا بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یکے بعد دیگرے جب دوسرا حاکم آیا تو اس نے بھی اسی اعلان کو جاری رکھا، جب تیسرا آیا تو اس نے بھی اسی اعلان کو جاری رکھا، حتیٰ تاریخ کہتی ہے عمر ابن عبدالعزیز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حدیثوں کو لکھنے پر، اسے بیان کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی، اور جو معتبر محدث تھے
ان کو باقاعدہ گھروں میں قید کر دیا گیا، جس میں عبداللہ ابن مسعود کا نام بہت مشہور ہے کہ ان کو گھروں میں قید کر دیا گیا اور ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ حدیث بیان نہیں کر سکتے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے پھر جب اس کی دور حکومت آئی تو اس نے جو ہے یہ احساس کیا کہ نہیں، اس طرح سے تو نبی کے سارے اقوال ضائع ہوتے رہیں گے اور الہی پیغامات ہم تک نہیں پہنچیں گے۔ تب اس نے وہ پابندی ہٹائی تھی، اور اس نے وہ پابندی ہٹائی تب جا کر جو احادیث اب لوگوں کو جو یاد رہ گئی، کیونکہ ذخیرہ تو جلا دیا اتنے سالوں تک تو جو خسارہ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب جو یاد رہ گیا وہ ہم تک پہنچا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب امام رضا کو لوگوں نے دیکھا نیشاپور میں اور تڑپ گئے دیکھ کر وہی نور جو نبی کے چہرے پہ رہا کرتا تھا، اور تڑپ کر یہ کہتے ہیں کہ عرصہ ہو گیا زبان رسالت سے کچھ سنا نہیں ہے، آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا کردار بالکل ہو بہو نبی جیسا ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ اگر آپ کو سنا دیتے۔ کیا بات، یعنی لوگ ترس گئے تھے نبی کے اقوال کو سنے۔ یہ بنیادی خرابیاں جو اس وقت پیدا ہوئیں۔ بالکل علاوہ اہل بیت طاہرین کے اور کوئی زبان رسالت جیسی گفتگو کر ہی نہیں سکتا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم اپنا سلسلہ جو ہے وہ جوڑے رکھتے ہیں آج بھی آخری محمد سے۔ بے شک۔ اگلا سوال خواہر یہ بتائیں آپ کہ ہر ایک موقع پر رسول اللہ نے اہل بیت کی فضیلتوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کیا تھا، حتیٰ کہ غدیر میں حجت جتنے بھی طریقوں سے تمام کی جا سکتی تھی آپ نے کر دی تمام، لیکن پھر بھی تعجب ہے کہ اہل بیت کی تمام فضیلتوں کو جاننے کے باوجود، اپنے سامنے انہیں چلتا پھرتا دیکھنے کے باوجود، کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے ان سے زیادہ حقدار غیروں کو سمجھا خلافت کے لیے؟ درست۔ سب سے پہلی وجہ منافقت۔ نبی کریم نے منافقین کے بارے میں ایک مقام پہ فرمایا، خوبصورت جملے، نبی فرماتے ہیں، خبردار کرتے ہیں مومنین کو منافقین سے، کہتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے مومنین سے بھی خوف نہیں ہے اور نہ مشرکین سے خوف ہے۔ مومنین نقصان نہیں پہنچائیں گے اسلام کو اپنے ایمان کی وجہ سے، ہاں، اور اس کے بعد کہا کہ جو مشرک ہے اس کو تو خود اس کا شرک برباد کر دے گا، لیکن مجھے خوف ہے اپنی امت کے لیے منافقین سے، جو دکھاوے میں عالم ہوتے ہیں، دل پسندیدہ باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس کو دل پسند کرے، اور ان کے اعمال بہت برے ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر امیر المؤمنین سے بھی مخاطب ہو کر رسول اللہ نے فرمایا، یا علی، میں تمہیں منافقین سے آگاہ کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں کہ ان کے گناہ سے آلود چہرے کبھی تمہارے سامنے نہیں آئیں گے، ان کے چہرے ڈھکے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ شکل سے تو بظاہر ایمان پر نظر آتے ہیں، مگر دل سے یہ ایمان پر نہیں ہوتے۔ ہاں، ایمان پر نہیں ہوتے، اور ہمیشہ ایک گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو ہم اسلام کو بھی نقصان پہنچائیں، امامت کو بھی نقصان پہنچائیں، خلافت کو بھی، الہی نمائندے کو بھی۔ تو ایک تو وجہ تھی منافقت لوگوں کی، جس کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے اہل بیت کے ہونے کے باوجود غیروں کو اس لائق سمجھا، حقدار سمجھا کہ وہ نبی کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں، نبی کی جگہ پہ فائز ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جو ایک بنیادی ریزن ہے وہ حسد ہے، حسد، بغض علی، امیر المؤمنین کا جو بغض لوگوں کے دلوں میں تھا۔ اور یہ حسد بھی کیوں تھا؟ کیونکہ امیر المؤمنین نے بڑے بڑوں کو کیا بات، جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے ان کو بھی دھول چٹائی تھی، شکست دی تھی لوگوں کے دلوں میں۔ دیکھیں، عرب کا دستور تھا کہ وہ ان کے دلوں میں نا ہمیشہ بدلے کی آگ جاری رہتی، ہمیشہ ان کے دل میں آگ لگی رہتی تھی۔ اب تاریخ کربلا دیکھیں، بعد کربلا جب اسیروں کو شام کے ایک محلے میں پہنچایا گیا تو وہاں باقاعدہ اعلان ہوا تھا کہ جس کو علی کا بدلہ لینا ہو، کتنے سال ہو چکے تھے، بدر والا بدلہ لینا ہو، وہ اپنے گھروں سے باہر آئے، اور یہ اولاد علی ہیں، اور پھر ہر دروازہ کھلا تھا اور لوگوں نے نکل کے پتھر برسائے تھے۔ تاریخ موجود ہے، مقتل کی کتاب۔ ایک حسد کی بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کو تو نہیں بٹھایا جا سکتا ہے،
کیونکہ امیر المؤمنین کی فضیلتیں، ایک بہت خوبصورت بات لکھی علماء نے کہ اپنوں نے چھپائی محبت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. لوگوں کا خوف تھا کہ اگر فضیلتیں بیان کریں گے تو مار دیے جائیں گے. غیروں نے چھپائی بغض کی وجہ کے سے. بنا پر مگر مشرق و مغرب میں ان کے فضائل پھیلے ہوئے جن کی فضیلتیں عام ہو جاتی ہیں نا، خود بخود لوگوں کے دنیا سے ذکر آل محمد نہ مٹ سکا، بے شک دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی گئی اور حسد کرتی چلی گئی. یہ حسد وجہ بنی کہ جو قابل ہے، جو صلاحیت رکھتا ہے، جو حقیقی الہی نمائندہ ہے، اسے ہٹایا جائے اور کسی اور کو بٹھایا جائے. تیسری وجہ اور سب سے اہم وجہ یہ کہ لوگوں نے دیکھا تھا کہ نبی کی زندگی سادہ زندگی ہے، سادگی کے ساتھ جیتے ہیں، ایک چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں، زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، ایک لباس پہ زندگی گزار لیتے ہیں، عربی اجمی کو ساتھ کر دیتے ہیں. تو ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر نبی کی جگہ پر نبی کی طرح بٹھایا جائے گا تو وہی سادہ زندگی، پھر وہی سادہ زندگی، عیش کب ملے گا؟ کیا بات. ہاں، دنیا کا عیش و آرام اٹھانا تو نصیب ہی نہیں ہوگا. لہٰذا اب نبی کی جگہ پہ نبی جیسا نہیں بیٹھے گا. تو یہ جو سارا پروپیگنڈا رچا گیا اور اس کے بعد جو حکومتی اسلام ہمارے سامنے آ چکا تھا بعد شہادت رسول اللہ، اس کی وجہ سے وہ کون سی برائیاں تھیں جو معاشرے میں اسلامی طور پر عام ہو چکی تھیں؟ جو برائیاں کرب و بلا سے پہلے معاشرے میں پوری طرح سے عام تھیں، ان میں سے سب سے پہلا نماز کا مذاق اڑایا جانا، دوسرا قرآن کا مذاق اڑایا جانا، تیسرا شراب خوری بالکل عام ہو گئی تھی، چوتھا ہر کوئی قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرنے کے لیے تیار تھا. یعنی سب کو اتھارٹی دے دی گئی تھی کہ جس کو جیسے تفسیر کرنی ہے، جس کو جیسے تعویل بیان جیسے اپنی مفاد کی بات نکالنا ہے نکال لیجیے، وہ تم نکال سکتے ہو. پھر اس کے بعد آپ بس یہ سمجھ لیں، ان شارٹ آپ یہ سمجھ لیں جی کہ بعثت سے پہلے کا جو ماحول تھا وہی ماحول بالکل پیدا کیا جا چکا تھا. کرب و بلا سے پہلے جو برائیاں دکھ رہی تھیں معاشرے میں، ایسا لگ رہا تھا چند برائیوں کو چھوڑ کر وہ ساری برائیاں جو نبی کی بعثت سے پہلے موجود تھیں وہ پھر سے رونما، جس میں خون پسینہ لگا کر رسول اللہ نے معاشرے کو جو سنوارا تھا، نبی کی پوری محنت کو برباد کیا جا رہا تھا، پوری طرح سے ان کی تبلیغ کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پیروں تلے کچلا جا رہا تھا، پسے پشت رکھ دیا گیا. اور حکومت بھی کیسی ہو گئی جانتے ہیں؟ ظالم، جابر، ظالم حکومت ہو گئی. نبی کی حکومت کیسی تھی؟ رحم کرنے والی، محبت کرنے والی، عطوفت دینے والی. لیکن اب حکومت کیسی ہے؟ جناب ابو ذر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، ظلم کرنے والی حکومت ہے. اور ایک اور برائی وہ وہاں پہ جو رواں ہو گئی تھی وہ تھی ناحق کو حق کہنا، یعنی باطل کو بھی وہاں پر حق کا نام لوگوں میں سچ بولنے کی ہمت یوں کہہ لیجئے کہ یا پھر چاہت ہی نہیں رہ گئی تھی. ماحول ہی پورا یہ 40 سال میں نا اتنا تبدیل کیا جا چکا تھا کہ حالت مجبوری میں امام حسین کو قیام کرنا پڑا. بہت بہت شکریہ خواہر، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جن چیزوں کی مذمت یہاں پر کر رہے ہیں وہ کہیں ہمارے دامن میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں نہ پائی جائیں. اور چند اور سوالات ہیں اس موضوع کے اعتبار سے جو انشاءاللہ میں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں دریافت کروں گی. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا پروگرام اسلام بیفور اینڈ آفٹر کربلا، جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلام دراصل اس شکل میں آیا کیسے جہاں پر یزید جیسے شخص کو امت مسلمہ اپنا خلیفہ کہنے پر آمادہ ہو چکی تھی. انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں جن کو واضح طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس گفتگو میں دوبارہ میرا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ رہیں گی. تب تک کے لیے میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.